عمرو ابن عبد ود عرب کا جری اور مشہور پہلوان تھا۔ وہ اکیلا 1000 کے لشکر سے جنگ کرتا تھا۔ جنگ خندق میں یہ پہلوان بھی مشرکین کے لشکر میں شامل تھا۔ وہ خندق کے پار آ گیا اور اس خیمے کے سامنے آ گیا جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس نے آتے ہی مقابلے کے لیے للکارا، لیکن اس کے روگ کی وجہ سے کوئی بھی اس کے سامنے جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، مولا اگر یہ عمرو ابن عبد ود ہے تو میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لے کر عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں چلے۔ حساس جنگ کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عمرو ابن عبد ود کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ تمام صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ علی علیہ السلام اس کے سینے سے اتر گئے اور ٹہلنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام سے کہیں کہ اسے جلدی قتل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، علی اپنے کام بخوبی جانتا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی نے اسے دوبارہ پچھاڑا اور قتل کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خندق کے روز علی کا وار جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام عمرو ابن عبد ود کا سر لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے علی سے پوچھا، یا علی تم نے دشمن کو زیر کر کے پھر کیوں چھوڑا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، مولا جب میں نے اسے زیر کیا تو اس نے میری بے ادبی کی، اور میں نے سوچا کہ اگر اس حالت میں میں نے اسے قتل کیا تو رضائے الہی میں میرا غصہ شامل ہو جائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے پھر زیر کیا اور قتل کر دیا۔